بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادی ہو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ، جس مہینے کے اندر اللہ نے کائنات کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا بھی لیا، پیدا بھی فرمایا اور اپنے پاس بلایا. اس کے اندر دو چیزیں اللہ بتا دینا چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کو اسی مہینے میں اس لیے پیدا کیا تاکہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہو اور پوری دنیا اس کے ذریعے ہدایت پائے اور پوری دنیا کے لیے ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو. لیکن میں اپنے نبی کو اسی مہینے میں اس لیے اپنے پاس بلا لیا تاکہ میرے نبی کے ماننے والے اپنی خوشیوں کے اندر اتنا غلو اختیار نہ کر لے، اتنا مگن نہ ہو جائے کہ اپنے رب کو بھول جائے اور اپنی پہچان کو بھول جائے. اس لیے اللہ فرماتا ہے نہ تمہیں زیادہ خوشی منانا ہے اور نہ زیادہ غم، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کر رہا ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ نے کائنات کے سردار کو پیدا کیا اور اسی مہینے میں اللہ نے اپنے پاس بلا بھی لیا. دو چیزیں اللہ نے دے دیا کہ ہم اتنا آگے بھی نہ بڑھے اور نہ اتنے پیچھے جائیں، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کریں، کیونکہ میرے نبی کا اس دنیا میں آنا پوری انسانیت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مخلوق کے لیے اللہ نے ایک رحمت بنایا، ایک بہترین ذریعہ بنایا. اگر میرے نبی نہ ہوتے تو اس دنیا کی کائنات کو اللہ نہ سجاتے، میرے نبی نہ ہوتے تو اللہ چاند اور سورج کو نہ سجاتے، میرے نبی نہ ہوتے تو شمس و قمر کو اللہ پیدا نہ کرتے، میرے نبی اگر پیدا نہ کیے جاتے تو اللہ جنت اور جہنم کو نہ بناتے. کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ جو بھی میں نے دنیا کے اندر بنایا، جس چیز کو میں نے وجود دیا، وہ سب محمد کے صدقے میں نے بنایا. ایسے نبی کی امت اللہ نے ہم کو بنایا. لیکن میرے نبی جب پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے؟ یتیم پیدا ہوئے. اور یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کے والد اس بچے کی ولادت سے پہلے یا ولادت کے بعد اس کے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائے. اب بالغ کی عمر عام طور پر 10 سال یا 15 سال رکھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے کہ اتنی عمر سے پہلے اگر ان کے والد محترم انتقال کر جائے تو وہ بچہ یتیم ہوتا ہے، وہ بچہ اپنے والد کے سر کے سائے سے محروم رہتا ہے، اس بچے کو یتیم کہتے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 7 مہینے پہلے، کتنے مہینے؟ 7 مہینے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پیدا ہونے سے پہلے. جس کو شاعر نے کہا ہے کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اللہ نے سر سے اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھے،
چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ یوں ہی سر سے اٹھتا چلا گیا، بے سایہ کر دیا میرے نبی کو، جو سایہ دار تھے ان کو بے سایہ اللہ نے کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا والا میرے نبی کے لیے یہ دھبا دے، یہ تانا دے کہ فلاں نے ان کی تربیت کی اس نے اس کو اتنا اونچا مقام کیا، فلاں نے ان کو پالا اس نے ان کو اتنا اونچا مقام کیا۔ اللہ بتا دینا چاہتا ہے کہ میرے نبی کو دنیا والے پرورش نہیں دیں گے، میرے نبی کو خود میں پرورش کروں گا۔ میرے نبی کی پرورش کس نے کی؟ اللہ نے خود کی، کیونکہ جب میرے نبی کی 7 سال کی عمر ہوئی، دادا بھی رخصت، اماں بھی رخصت، چاچا بھی رخصت، جتنے ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے تھے شفقت کے، وہ سارے کے سارے 7 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 3 سال کی عمر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی نبی کو، کسی خاندان کو بڑا بنانا چاہتا ہے، کسی کو کچھ تحفہ عطا کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے اس کو کچھ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کون سے خاندان میں پیدا کیا؟ قریش کے خاندان میں پیدا کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اللہ نے منتخب فرمایا، اور ان تمام خاندانوں میں سے عبد المطلب کو اللہ نے چنا کہ ان کی پشت سے، ان کے ذریعے سے، ان کے نسل سے، ان کے خاندان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جناب عبد المطلب کو مشکلات میں ڈال دیا۔ عبد المطلب کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جو اصل نام ہے وہ عبد المطلب نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، اکثر لوگ اصل نام جانتے نہیں کہ عبد المطلب کا اصل نام کیا۔ دادا عبد المطلب کا اصل نام جو تھا وہ ابن شیبہ تھا۔ کیوں یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جب عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے پیشانی کے کل بال سفید تھے، اس لیے اس سفید رنگ کی وجہ سے ان کے خاندان والوں نے ان کا نام ابن شیبہ رکھ دیا کہ بہت زیادہ چمکنے والا، بہت زیادہ خوبصورت۔ اور عبد المطلب کی جو والدہ کا نام تھا وہ سلمہ نام تھا۔ اتفاق دیکھیے، جناب عبد المطلب جب پیدا ہوئے، ان کے 10 سال جب عمر ہوئی تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور ان کا جو ننیحال تھا، نانا کا جو گھر تھا وہ مدینۃ المنورہ تھا، اور میرے نبی کا بھی نانا کا گھر کہاں؟ مدینۃ المنورہ۔ دادا عبد المطلب کا بھی ننیحال مدینۃ المنورہ۔ تو جب عبد المطلب کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی ماں جو سلمہ نام تھی وہ اپنے بچے کو لے کر کے اپنی میکے چلی گئی، اپنے ماں کے گھر میں چلی گئی، کیونکہ یہاں کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ آج جو عورتیں ہیں، یہ عزت و مقام جو ملا وہ میرے نبی کے صدقے میں ملا۔ پہلے جب شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی خوف سے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، اپنے بچے کو لے کر مدینۃ المنورہ چلے گئے، اور اس مدی کا نام یثرب تھا۔ اصل نام تو بعد میں آیا، میرے نبی نے دیا یثرب۔ مدینۃ المنورہ کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ اور مکہ المکرمہ کا نام جزیرۃ العرب، جو آج سعودی عرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی کتاب کے اندر آپ سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں پائیں گے، جزیرۃ العرب کے نام سے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ جب چلے گئے تو جانا عبد المطلب سے اللہ ایک بڑا کام لینا تھا، ان کو آزمائش میں ڈالا، ننیحال میں گیا، اور اللہ نے ان کو بچپن سے ایسی مہارت عطا فرمائی کہ تیر اندازی کی۔ پہلے لوگ بھیڑ بکریوں سے، جانوروں سے اپنے اولادوں کو نہیں ڈراتے تھے، موبائل چلانا نہیں سکھاتے تھے، اپنے بچوں کو تیر چلانا سکھاتی تھی ہماری مائیں، پہلے کی مائیں جو ہوتی تھی، تلوار چلانا سکھاتی تھی، لاٹھی چلانا سکھاتی تھی، کیونکہ راستے میں ڈر ہوتا تھا کہ کوئی ہمارے قافلے کو لوٹ نہ لے، کوئی ہمارے جان پر حملہ نہ کر لے۔ تو اس کی تربیت ماں بچپن سے اپنے اولادوں کو دیا کرتی تھی۔ لیکن آج کی مائیں گیم چلانا سکھاتی، کارٹون دیکھنا سکھاتی ہے، تو آج ہمارے بچے بزدل ہو گئے۔
آج ہمارے بچوں کے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، بلیوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں آج ہمارے بچے، اور پہلے شیروں کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے بچے۔ چنانچہ مختصراً یہ ہے کہ عبد المطلب جب مدینۃ المنورہ میں تھے تو مکہ کے ایک قافلہ مدینۃ المنورہ پہنچا، دیکھا کہ ایک اتنا خوبصورت، اتنا حسین بچہ، جتنے بھی تیر اندازوں میں سب سے زبردست تیر انداز یہی بچہ ہے، اور اس کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہے، 10 سے 15 سال کی عمر ہے۔ جب وہ آیا اور اس بچے کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ بچہ کون ہے، کہا یہ مکہ المکرمہ کا رہنے والا بچہ ہے۔ کہا اس بچے کو تو ہمارے شہر میں ہونا چاہیے تھا۔ معلوم کیا کہ اس کے خاندان میں کون ہے، تب معلوم کرتے کرتے چلا کہ ان کا چاچا جو ہے مطلب، عبد المطلب کا چاچا کا نام کیا تھا؟ مطلب۔ تو ان کے چاچا کی یہ بات پہنچائی اس لوگ نے کہ بھائی آپ کا اتنا بھتیجا ہونہار ہے جو مدینۃ المنورہ میں بے سہارا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، تو ان کو لان و تان کیا، تو اپنے بھتیجے کو مکہ المکرمہ بلا لیا۔ اب دیکھیے حضرت عبد المطلب سے اللہ کو کتنا بڑا کام لینا تھا۔ جب مکہ المکرمہ آئے تو اپنے چاچا مطلب کے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو مکہ والوں نے سوچا کہ شاید مطلب نے اپنے لیے کوئی غلام خرید کر لایا، اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ عبد المطلب، یعنی آقا، غلام کا آقا، سردار، اسی غلام کو خرید کر کے لائے۔ عبد کے معنی آتا ہے غلام کے، کیا آتا ہے؟ غلام کے۔ بچے کو بھی عبد بولا جاتا ہے اور غلام کو بھی عبد بولا جاتا ہے۔ تو عبد المطلب کے پیچھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چاچا کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ عبد المطلب، جو ان کا نام ابن شیبہ تھا عبد المطلب کا، وہ تمام لوگ وہ اصل نام بھول گئے، اور عبد المطلب جو عرف نام تھا اس نام سے وہ مشہور ہو گئے، اور اکثر تاریخ کی کتابوں میں آپ کو عبد المطلب ہی ملے گا، ابن شیبہ۔ بہت مختصر سی تاریخ جو کتابیں ہیں، جیسا کہ تاریخ ابن کثیر ہمارے مسجد میں رکھی ہے، ایسی کتابوں میں جو بڑی ضخیم اور معتبر کتاب، ان کتابوں میں ان کا اصل نام ملتا ہے۔ تو ابن شیبہ عبد المطلب کے نام سے کنورٹ ہو گیا، اور اللہ نے اس نوجوان کو، اس عبد المطلب کو آگے چل کر خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ کیا بنایا؟ بیت المقدس، یعنی خانہ کعبہ کا، مکہ المکرمہ کا، مسجد الحرام کا صدر بنایا، متولی بنایا۔ اور اس سے پہلے عبد المطلب کو ایک خواب آیا، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک جگہ ہے جہاں ایک پانی کا چشمہ بالکل زمین کے اندر ہے، اور مکہ المکرمہ ایک ایسی زمین تھی، ایک ایسا گاؤں تھا جہاں پانی کا کوئی نظم نہیں تھا، بالکل چٹیل میدان، ریتیلی زمین، پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ تو عبد المطلب کو خواب آیا کہ جو اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جس کنویں کو، جس زمزم کو جاری کیا گیا تھا، وہ فنا جگہ مکہ کے اندر دفن ہو گیا ہے، جاؤ تم اس کو جا کر کھودو اور اس کو تیار کرو، وہ زمین، وہ کنواں نکل جائے گا تاکہ مکہ والوں کے لیے پانی کا نظم ہو جائے۔ چنانچہ جب صبح کا وقت ہویا، عبد المطلب وہاں جا کر کے اسی جگہ کو کھودنا شروع کیا، تو اللہ کا کرم دیکھیے، عبد المطلب کے ہاتھوں کے ذریعے سے پھر وہ زمزم کا کنواں دوبارہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جاری کر دیا۔ اور میرے نبی کے خاندانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ حج کے اندر جتنے بھی لوگ جاتے تھے، تمام لوگوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری عبد المطلب کے سپرد تھا۔ عبد المطلب اپنے ہاتھوں سے، ان کے خاندان والے اپنے ہاتھوں سے پانی ڈول کے ذریعے سے نکالتے تھے اور لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ عبد المطلب کا یہ، اور عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور انہوں نے ایک منت مانگی کہ اللہ اگر یہ میرے 10 بیٹے محفوظ رہ گئے تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کروں گا، تیرے کعبے کے سامنے اس کو قربان کر کے تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ اب سارے 10 بیٹے نوجوان ہو گئے۔ عبد المطلب کو خواب آیا کہ آپ نے جو منت مانگی تھی اس منت کو پورا کیا جائے، اس منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ چنانچہ دادا عبد المطلب اپنے تمام 10 بیٹوں کو جمع کیا،
لیکن سارے بیٹے ایک سے ایک ہونہار، کس بیٹے کو ذبح کرے؟ تو ان 10 بیٹوں کے اندر قرآن اندازی کی گئی، ان کے اندر پرچیز اچھالی گئی کہ جس کا نام آئے گا اسی کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب قرآن اندازی کی گئی تو اس کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کا نام نکل آیا، اور ان 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ جو خوبصورت اور حسین بیٹا تھا وہ میرے نبی کی والد محترم جناب عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور اپنے باپ، کیونکہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور چھوٹا بیٹا جو ہوتا ہے سب سے پیارا ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے۔ والدین 2 بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک تو سب سے بڑے والے سے اور ایک سب سے چھوٹے والے سے، جو درمیان میں آتا ہے وہ یوں چل چلاؤ میں چل جاتا ہے۔ 2 بیٹے والدین کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، 2 بچہ، ایک سب سے بڑا اور ایک سب سے چھوٹا۔ تو جو سب سے چھوٹا تھا اللہ کے نبی کے والد محترم جناب عبد المطلب کے نور نظر سب سے زیادہ محترم تھے۔ کہا کہ میں اس بیٹوں کو کیسے قربان کر سکتا ہوں؟ تمام مکہ کے اندر ہنگامہ برپا ہو گیا، کیونکہ جناب عبداللہ کی جو عادت تھی وہ بچپن سے ایک نرالا تھا، گناہوں سے دور، شراب نوشی سے دور، گالی گلوچ سے دور، تمام چیزوں سے اللہ نے میرے نبی کے والد کو محفوظ رکھا تھا، کیونکہ اسی کے بطن سے، اسی کے نطفے سے میرے نبی کو پیدا کرنا تھا۔ تو تمام لوگوں نے مل کر مشورہ دیا کہ عبد المطلب، یہ اتنا لاڈلا بیٹا آپ کا ہے، اتنا خوبصورت نوجوان ہے، آپ اس کو کیسے ذبح کریں گے؟ چلیے اس کے اندر اور اس کے نام کے ساتھ اونٹوں کی بھی قرآن اندازی کی جائے، اس کی پرچی کے ساتھ 10 اونٹوں کا بھی قرآن اندازی کی جائے۔ اگر قرآن اندازی کے اندر 10 اونٹوں کا نام آتا ہے تو جناب عبداللہ کی جگہ اونٹ کو ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ 10 اونٹ کا قرآن اندازی کیا گیا، لیکن اس کے اندر کس کا نام آیا؟ ہمارے نبی کے والد کا نام، عبداللہ کا نام آیا۔ پھر 10 بڑھا دی گئے، 20 کا کیا گیا، اسی طرح بڑھاتے گئے، 10 بڑھاتے گئے، 10 بڑھاتے گئے، ہر مرتبہ میرے نبی کا نام آیا۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 پر پہنچی، کتنے؟ 100 اونٹوں کی تعداد جب پہنچی گئی، پھر قرآن اندازی کی گئی تو اس 100 اونٹوں کی پرچی میں پھر اونٹ کا نام نکل آیا۔ سارے مکے کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جناب عبداللہ بچ گئے، عبد المطلب کا بیٹا بچ گیا، چلو اونٹوں کی قربانی کی جائے۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کو بچانے کے لیے دادا عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اسی سے میرے نبی کا مقام و مرتبہ اللہ واضح کرتا ہے کہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ والد محترم کو بھی قربانی دینی پڑی، دادا کو بھی قربانی دینی پڑی، اس سے پہلے ان کے پرداداؤں کو بھی قربانی دینی پڑی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس نسل سے آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ تھے، اسماعیل کو بھی اس گردن کی قربانی دینی پڑی تھی، اور میرے نبی کی جو پشت سے چلی آئے میرے نبی کے والد محترم ان کو بھی قربانی دینی پڑی۔ اس لیے میرے نبی کا دوسرا لقب کیا تھا؟ ذبیحین، کہ 2 ذبیح اللہ کے والد، 2 ذبیح کے بیٹے، اسماعیل جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے، پھر اس کے بعد عبداللہ، ان کو بھی قربانی دینی پڑی۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے رحم کے اندر آئے، بی بی آمنہ کے پیٹ کے اندر حمل میں ہوئے، تو جناب عبد المطلب اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا کہ بیٹا جاؤ تجارت کر کے آؤ۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جب تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اپنی بیوی آمنہ سے کہا کہ اے میری بیوی، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ اور اس سے پہلے یہ مشہور ہو چکا تھا کہ جس نوجوان کے نطفے سے نبی آخر الزمان آئے گا اس کی پیشانی پر ایک نور نبوت چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم مدینہ المنورہ اور ملک شام کے سفر میں جا رہے تھے تو اس دونوں کے بیچ میں ایک قبیلہ پڑتا ہے جس کا نام بنو سعدیہ کے نام سے آتا ہے۔
اس قبیلے کے اندر یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، تو اس یہودیوں کے اندر یہ مشہور تھا کہ جس نوجوان کے نطفے سے نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، اور تورات کے اندر میرے نبی کے والد کی پورے شکل و صورت کو بیان کیا گیا تھا، میرے نبی کے والد کو بھی بیان کیا اور میرے نبی کی والدہ کی صورت کو بھی بیان کیا گیا تھا، ایسی عورتیں ہوں گے، ایسے مرد ہوں گے جس کے ذریعے سے نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے۔ چنانچہ اس بنو سعد قبیلے کی ایک عورت جو یہودی عورت تھی، وہ اس نوجوان کی تلاش میں تھی کہ کاش کہ وہ نوجوان میرے نکاح میں آ جائے تاکہ وہ شرف مجھے ملے، نبی آخر الزماں کو پیدا کرنے والی عورت میں بن جاؤں۔ تو وہ عورت جب ہر قافلے والوں کے پاس جا کر اس نوجوان کی تلاشی لیتے تھے، اور جب ملک شام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہ فاطمہ نام کی عورت تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کو تلاشتے تلاشتے ان کے پاس آئے، اور ان کی پیشانی پر وہ جو نور نبوت چمک رہی تھی اس کو پہچان گئے کہ یہی وہ نوجوان ہوں گے جس کی نسل سے، جس کے نطفے سے نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے۔ تو اس عورت نے نکاح کا آفر دیا، کیونکہ وہ فاطمہ نام کی جو عورت تھی وہ بھی خوبصورت تھی، کہا کہ میں ساری مال و دولت، ساری چیزیں تیرے قدموں میں نچھاور کرنے والی، بس تم مجھ سے نکاح کر لے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کہا کہ میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں، میرے باپ، میرے چاچا، میرے دادا سب مکہ المکرمہ کے اندر ہیں، میں اپنے والد محترم، اپنے چچا کے بغیر میں نکاح نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر نکاح نہیں کرو گے تو کم سے کم میرے ساتھ جنسی تعلق ہی پیدا کر لو، تاکہ وہ جو نور نبوت آپ کے پیشانی میں چپک رہی ہے وہ نطفہ میرے پیٹ میں آ جائے اور میں وہ خوش نصیب عورت بن جاؤں۔ لیکن اللہ جس کے پچھ سے، جس کی نسل سے نبی کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ہر گناہوں سے بچاتا ہے، ہر بری نظر سے بچاتا ہے۔ کہا کہ یہ چیز میں نے آج تک کبھی کی، نہ آئندہ کبھی کروں گا، میں نہ زنا کر سکتا، نہ تمہارے ساتھ میں نکاح کر سکتا، میں یہ دونوں چیزوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس عورت کو ٹھکرا کر میرے نبی چلے گئے، اور مکہ المکرمہ سے جب مدینہ المنورہ پہنچے، تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، اور مدینہ المنورہ کے اندر، اپنے ننیحال کے اندر میری نبی کی طبیعت، میرے نبی کے والد محترم کی طبیعت اتنی زیادہ بگڑ گئی، اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ اسی طبیعت کے اندر، اپنی ننیحال کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے۔ بی بی آمینہ مکہ المکرمہ کے اندر اپنی شوہر کی دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے کہ میرا شوہر تجارت سے واپس آئے گا، لیکن وہ شوہر واپس نہیں آئے دوبارہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب بی بی آمینہ مایوس ہو گئی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اب میرے بچے کا کون پرسان حال ہوگا، میرے بچے کو کون دیکھ بھال کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے بی بی آمینہ کو تسلی دی، بی بی آمینہ کے اندر حوصلہ پیدا کیا کہ آپ کے شوہر انتقال ہو گئے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی بچے کی پرورش کے لیے اور آپ کی دل کی تسلی کے لیے میں انبیاؤں کو لگا دوں گا، میں جبرائیل امین کو بھیج دوں گا، اور وہ جبرائیل امین آ کر کے تیرے بچے کی پرورش کریں گے، تیرے بچے کی نگرانی کریں گے۔ اگر تیرے بچے کو کھیلنے کا جی چاہے گا، اگر تیرا بچہ چاہے گا مجھے کھلونا چاہے، تو گھبراتی کیوں ہے، میں تیرے بچے کے کھلونے کو چاند اور تارا کو کھلونا بنا دوں گا۔ اگر تیرے بچے کو کھیلنے کی چاہت ہوگی، تیرا بچہ کھیلنا چاہے گا کہ کاش کہ میرا والد محترم رہتا تو مجھے کھلونا لا کر دیتے، مجھے گڑیا لا کر دیتے، مجھے گاڑیاں لا کر دیتے، اے بی بی آمینہ تو فکر نہ کر، تو غم نہ کر، اگر تیرا بچہ کھلونا چاہے گا تو میں چاند اور سورج کو ان کے اشارے پر کھلونا بنا دوں گا، چاند اور سورج کو ان کے اشارے پر ڈوبتا ہوا سورج کو نکال دوں گا، ان کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کرا دوں گا۔ اگر تیرا بچہ سیر و تفریح کا جی چاہے گا، مکہ المکرمہ کے اندر رہ کر تیرے بچے کی دل کی اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی تو میں آسمان کی سیر و تفریح کراؤں گا، جنت اور جہنم کا سیر و تفریح کراؤں گا۔ اے بی بی آمینہ تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے بچے کا سارا انتظام آسمان کے اندر کر چکا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، جب ایک بیوی سے ایک شوہر جدا ہو جائے
تو ہر بیوی کے دل کے اندر ایک غم ہوتا ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا تعلق دنیا کے اندر اللہ نے ایسا تعلق بنایا کہ ایسا تعلق دنیا کے اندر کوئی تعلق ایسا نہیں بنا۔ شوہر اور بیوی کی محبت ایک جداگانہ محبت ہوتی ہے۔ ہر بیوی اپنے دل کی خواہش اپنے شوہر سے رکھتی ہے، ہر شوہر اپنے دل کی خواہشات، اپنے دل کی ٹینشنیں، اپنی ساری پریشانیاں اپنی بیوی سے شیئر کرتی ہیں، یہاں تک کہ اپنی پریشانیاں بچے اپنے والد سے بھی نہیں شیئر کر سکتے، لیکن اپنی بیوی سے وہ ضرور شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تعلق اللہ نے ایسا بنا دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوڑھنا بچھونا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، زندگی کا شریک حیات ہوتے ہیں۔ جب وہ شریک حیات جدا ہو جائے تو میرے دوستو غم تو آتا ہی ہے۔ جب بی بی آمنہ غمگین ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا، اے بی بی آمنہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلا مہینہ میرے پیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پیٹ میں، بخاری کی روایت ہے، بی بی آمنہ خود فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی درد نہیں ہوا۔ جب بچہ پیٹ میں آتا ہے، ماں حمل سے ہوتی ہے تو عورتوں کو متلی آتی ہے، الٹی آتی ہے، کھانے پینے کے اندر ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے، کھایا پینا نہیں جاتا، بھوک پیاس ساری چیزیں عورتوں کی غائب ہو جاتی ہے جب بچہ پیٹ میں آتا ہے۔ لیکن بی بی آمنہ خود فرماتی ہے، قسم اس رب ذوالجلال کی، جب میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا تو مجھے نہ کوئی الٹی آئی، نہ کوئی متلی آئی، نہ مجھے کوئی پریشانی ہوئی، نہ مجھے تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اور بی بی آمنہ آگے فرماتی ہے، یہ ساری روایتیں بخاری شریف کے اندر ہے، بی بی آمنہ آگے فرماتی ہے، جب میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا تو اللہ نے، جب میں باہر نکلتی تھی تو میرے سر پر اللہ بادلوں کا سایہ کر دیتی تھی، جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم پر جاتی تھی تو پانی خود بخود کنویں سے اوپر میڈ پر آ جاتی تھی، اور مکہ کی ساری عورتیں پانی بھرنے کے لیے مجھے پکڑ پکڑ کے رکھ دیتی تھی کہ اے آمنہ تو یہاں تھوڑی دیر کھڑی رہے تاکہ تیرے ذریعے سے ہمیں پانی بھرنے میں آسانی ہوتی، کیونکہ جو ہی میں کنویں سے ہٹتی تھی وہ پانی پھر نیچے چلا جاتا تھا، وہ پانی جب نیچے چلا جاتا تو لوگوں کو پانی نکالنے میں تکلیف ہوتی۔ تو مکہ کی عورتیں، بی بی آمنہ فرماتی اپنے پانی بھرنے کے لیے، اپنے گھڑے کو بھرنے کے لیے مجھے کنویں کے پاس کھڑا کر کے رکھتی تھی، پکڑ پکڑ کے رکھتی تھی، اور میں گھنٹوں ان عورتوں کے لیے کھڑی رہتی تھی تاکہ ان کو آسانی کے ذریعے پانی۔ اور دوسرا یہ کرم ہوتا تھا کہ میرے ذریعے سے ان تمام عورتوں پر بھی بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کائنات کے سردار کو بھیجنا تھا، امام الانبیاء کو دنیا کے اندر پیدا کرنا تھا، اور امام الانبیاء کی ماں کو کوئی تکلیف ہو اللہ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کی ماں، میرے نبی کی والد محترم اس تکلیف میں گزرے، میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ دھوپ کی تکلیف سے بھی اللہ نے میرے نبی کی والدہ کو بچایا، پانی بھرنے کی تکلیف سے بھی بچایا۔ اور بی بی آمنہ فرماتی ہے، جب میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا، پہلا مہینہ آیا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنائی۔ اچانک ایک دن فجر کا وقت، صبح سہانا وقت، اچانک ایک نورانی چہرہ میرے گھر کے اندر داخل ہوا، اور جب میرے گھر کے اندر آیا سارے دروازے بند تھے، اچانک ایک آدمی کو، ایک نورانی چہرے والوں کو جب میں اپنے گھر میں دیکھا تو میں پریشان ہو گیا کہ میں کبھی کسی مرد سے تعلق نہیں قائم، کبھی میں نے کسی مرد سے محبت کا اظہار نہیں کی، تو یہ مرد میرے گھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ ڈر گئی بی بی آمنہ، فوراً فرمایا کہ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ قسم اللہ کی میں نے آج تک کسی مرد سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کیا، نہ میں نے کسی مرد سے آج تک بات کرنے کی کوشش کی، لیکن تم کون ہو اور کیوں آئے میرے گھر کے اندر؟ تو وہ جو نورانی چہرے والے آئے تھے انہوں نے فرمایا، اے بی بی آمنہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں تو اس لیے آیا ہوں میں تمہیں خوشخبری سنایا نا۔ کیا فرمایا اس آنے والے نے؟ بشرا لک یا آمنہ فی بطنک سید الاولین والآخرین
فرمایا او آمینہ تجھے خوشخبری ہے، اللہ نے مجھے آسمان سے بھیجا کہ جاؤ میرے نبی آخر الزمان کی والدہ کو خوشخبری سنا دو کہ جو تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، جو پیٹ میں تو بچہ ہے، وہ بچہ ایسا بچہ ہے جو سید الاولین والآخرین، جو آخروں کا بھی نبی ہوگا، جو آخروں کا بھی سردار ہوگا، جو اولین کا بھی سردار ہوگا۔ لیکن بی بی آمنہ نے فرمایا یہ تو بتا تو کون ہے اور کب آیا، کیوں آیا؟ فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے یہ کہہ کر کے بھیجا اے آدم جاؤ اپنے اولاد میں سے جو نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں اس نبی کی ماں کو خوشخبری سنا دو۔ اے آدم اگر یہ خوشخبری تم سناؤ گے تو میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا اور کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو میرے نبی کا مقام و مرتبہ، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ آدم علیہ السلام کو کہتا ہے اگر تم خوشخبری سناؤ گے تو تمہاری اس خوشخبری کے ذریعے سے میں ہمیشہ کے لیے تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ بی بی آمنہ کو تھوڑی سی تسلی ملی، پھر دوسرا مہینہ شروع ہوا، پھر وہی نورانی چہرہ آیا، بی بی آمنہ گھبرائی، فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا بشرا لک یا آمنہ فی بطنک رحمت للعالمین، او آمنہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بشارت دی ہے، تجھے خوشخبری سنانے کے لیے مجھے بھیجا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ اس کو رحمت للعالمین بنانے والا، پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ نبی ہے جو تمام اولین و آخرین کے لیے اللہ رحمت بنا کر کے بھیجنے والا۔ بی بی آمنہ نے فرمایا یہ تو بتا تو کون ہے؟ فرمایا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام ہوں۔ اللہ نے فرمایا او نوح جاؤ جلدی میری نبی کی والدہ کو جا کر خوشخبری دے دو تاکہ ان کی ذہن کے اندر جو ٹینشن ہے، جو غم ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ خوشخبریوں کو سن کر ساری پریشانیوں کو بھول جائے۔ کیا فرمایا کہ جو پیٹ میں جو تمہارے بچہ جننے والا ہے یہ رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر آنے والا ہے۔ دوسری خوشخبری، اب تیسری خوشخبری جلدی جلدی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے مہینے میں آئے، جب حمل کا تیسرا مہینہ شروع ہوا بی بی آمنہ کا، پھر ایک نورانی چہرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے پاس آئی۔ فرمایا او بی بی آمنہ بشرا لک یا آمنہ فی بطنک خاتم النبیین، اے آمنہ تمہارے لئے خوشخبری ہو، تمہارے لئے بشارت ہو، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خاتم النبیین ہے، وہ ایسا نبی ہونے والا ہے اس کے بعد پھر دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے نبی جب دنیا کے اندر آئے تو کامل اور مکمل نبی بن کر آئے، اب ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی جو کتاب لے کر آئے وہ کامل اور مکمل کتاب لے کر آئے، میرے نبی جو شریعت لے کر آئے وہ کامل اور مکمل شریعت لے کر لائے۔ اب ہمیں کوئی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، نہ نئے کتاب کی ضرورت ہے۔ نئی کتاب قرآن کریم کے بعد اب دوسری کتاب کی ضرورت ہے۔ تو تیسرے آنے والے نے کہا کہ میں خوشخبری دینے والا کہ وہ نبی ایسا نبی پیدا ہونے والا جو خاتم النبیین ہوگا اور اس کے بعد اللہ کوئی نبی پیدا نہیں کرے گا۔ بی بی آمنہ نے فرمایا یہ تو بتا تو کون ہے؟ فرمایا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ کیا فرمایا؟ میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ پھر میرے دوستو اسی طرح جب چوتھا مہینہ شروع ہوا پھر وہی نورانی چہرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو خوشخبری دیا، بشرا لک یا آمنہ فی بطنک شفیع المذنبین۔ فرمایا او آمنہ تیرے لئے خوشخبری ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایسا بچہ ہے قیامت کے دن وہ جس گنہگار کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ اس کے اشارے کا اتنا لحاظ رکھیں گے، صرف اشارہ کرنا ہوگا اور اللہ فرمائیں گے او میرے گنہگار جاؤ میرے نبی کے اشارے سے میں نے تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اور تیرے لئے جنت کا بھی فیصلہ کر دیا۔
शफीउल मुज़नबीन, अल्लाह ने मेरे नबी को बनाया कि जब क़यामत के दिन चाहे वो कितने बड़े गुनहगार हो, सिर्फ मेरे नबी इशारा कर देंगे, या अल्लाह इस गुनहगार को, इस उम्मती को जहन्नम से बचा करके जन्नत के अंदर कर दे। अल्लाह फरमाता इशारा करने की देरी होगी, उससे पहले मैं उस जहन्नमी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर डाल दूंगा। बीबी आमिना फरमाए लेकिन तुम कौन? फरमाया कि मैं हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूं। अब 5वां महीना शुरू हुआ, फिर इसी तरह एक नूरानी चेहरा आया, बुशरा लकी या आमिना फी बतनिकी सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुश शरीफुन नबियुन आफीफ। फरमाया ओ आमिना, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे पेट में जो बच्चा है अल्लाह ने उस बच्चे को ऐसा बनाया जो शरीफों का सरदार होगा, जो पूरी इंसानों का सरदार होगा, और तेरे पेट में जो बच्चा है वो इतना पाकीज़ा और मुक़द्दस होगा, और इतना बड़ा मुक़द्दस बच्चा होगा कि अल्लाह क़यामत तक ऐसा पाकीज़ा और मुक़द्दस बच्चा ना जनेगा, ना पैदा किया, ना पैदा करेगा। क्या फरमाया? सय्यदुश शरीफुन नबियुन आफीफ, सबसे ज्यादा मुक़द्दस और सबसे ज्यादा पाकीज़ा बच्चा अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अब मेरे दोस्तों, छठा महीना शुरू हुआ, इसी तरह खुशखबरी देने वाला, एक खुशखबरी देने वाला आया, बुशरा लकी या आमिना फी बतनिकी हबीबुल्लाह व खलीलुल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है कि जब छठा मर्तबा जो इंसान आया, उसके चेहरे की जो चमक थी वो तमाम जो 5 आए थे उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और कहीं ज्यादा नूरानी चेहरा था। आज तक मैंने ऐसा नूरानी चेहरा कभी नहीं देखा। मैं देखकर हक्का पक्का रह गई कि ऐसा भी नूरानी चेहरा होता है किसी इंसान का। फरमाया कि आमिना, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो अल्लाह का खलील होगा, अल्लाह का दोस्त होगा, अल्लाह का हबीब होगा। लेकिन मैंने पूछा कि आप कौन हैं? फरमाया कि मैं भी अल्लाह का खलील हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये कह कर के भेजा, ऐ मेरे खलील, जाओ बीबी आमिना को खुशखबरी दो, उसके पेट में जो बच्चा है वो तुझसे भी बड़ा खलील और तुझसे भी बड़ा हबीब होगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कि ए आमिना, खुशखबरी हो, तेरे लिए बड़ा बशारत हो, जो नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा होने वाला वो मुझसे भी अल्लाह का ज्यादा महबूब और करीब होगा, मुझसे भी ज्यादा अल्लाह का खलील होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे के अंदर सबसे ज्यादा नूरानियत थी। क्यों? क्योंकि उन्हीं की नस्ल से अल्लाह ने मेरे नबी को पैदा फरमाया, उन्हीं के पुष्ट से अल्लाह ने मेरे नबी को पैदा फरमाया। अब 7वां महीना शुरू हुआ, जल्द से जल्द, बुशरा लकी या आमिना फी बतनिकी, मेरे नबी ने फरमाया कलीमुल्लाह। 7वें महीने में क्या फरमाया कि ए आमिना, खुशखबरी हो, जो बच्चा तेरे पेट में आने वाला वो अल्लाह का कलीम होगा, अल्लाह से बातें करने वाला होगा। अल्लाह का कलीम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे कि नहीं? लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ए मूसा, जब तेरे और मेरे दरमियान बातें हो रही थी तो तेरे और मेरे दरमियान 70,000 नूर के पर्दे हाइल थे, लेकिन जो नबी आखिरुज़्ज़मा आएगा, जब वो मेरे से बातें करेंगे तो मेरे और उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। एक तरफ आशिक होगा, दूसरी तरफ माशूक होंगे, एक तरफ मोहब्बत करने वाला और दूसरी तरफ मुहिब होंगे। मेरे और मेरे नबी के दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। जब अल्लाह ने अर्श पर बुलाया मेरे नबी को, तो अल्लाह के दरमियान और मेरे नबी के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। मेरे नबी और अल्लाह आमने सामने बातें करें, ये मेरे नबी का मकाम और मर्तबा था। लेकिन बीबी आमिना ने पूछा कि तुम कौन? फरमाया कि मैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह हूँ, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया कि जो बच्चा तेरे पेट में है वो कलीमुल्लाह होने वाला। अब 8वां महीना जब शुरू हुआ तो फिर इसी तरह खुशखबरी देने वाले आए कि बुशरा लकी या फातिमा फी बतनिकी मुज्तबा व मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा। फरमाया कि जब ये खुशखबरी देने वाले आए तो मुझे बहुत सुकून मिला कि मेरा बेटा
مجتبی ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، مرتضی ہوگا. اور مجتبی اور مصطفیٰ کا معنی یہ ایسے ہے کہ اے فاطمہ سن لے، اے آمنہ جو تیرے بطن میں، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بچے سے خود محبت کرنے والا. دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے، جتنے نبی آئے، ہر نبی اللہ سے محبت کرنے والا، ہر نبی اللہ کا پسندیدہ. لیکن یہ ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، جس کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا، جس کو اللہ نے اپنا حبیب اور مجتبی اور مصطفیٰ اور مرتضی بنا دیا. اور یہ وہ ایسے نبی ہوں گے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے ہمیشہ کے لیے راضی اور قیامت تک کبھی اس سے ناراض نہیں ہونے والا. میرے دوستو کتنے خوبصورت میرے نبی اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے. آخری مہینہ 9واں مہینہ، اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے. آخری مہینہ جب میرے نبی کا شروع ہوا، پھر ایک خوشخبری دینے والا آیا. میرے دوستو واقعات بہت سارے تھے لیکن مختصر ایک خوشخبری دینے والا میرے نبی کے پاس آئے. فرمایا بشرا لک یا آمنہ، اے آمنہ تیرے لیے خوشخبری ہو، میں تمہیں ایسی نبی کی، ایسے انسان کی خوشخبری دینے والا ہوں، ایسے نبی کی بشارت دینے والا ہوں جو انسانوں کا نبی ہوگا، جو جناتوں کا نبی ہوگا، جو شمس و قمر کا نبی ہوگا، جو شجر و حجر کا نبی ہوگا، جو کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوق ہوں گے ان تمام کا نبی ہوگا. یہاں تک کہ وہ نبی امام الانبیاء ہوں گے، سارے نبی مقتدی ہوں گے، اور یہ وہ ایسا نبی ہوگا جس کو اللہ مقتدا بنائے گا. اللہ نے ہمارے نبی کو امام بنائے کہ نہیں؟ معراج کی رات میں سارے نبی میرے نبی کے مقتدی بنے اور میرے نبی امام بنے. اللہ نے میرے نبی کو امام الانبیاء بنایا. لیکن بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا ایک نبی ہوں اور کچھ اس کے ساتھ اور بھی ہوں. بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ سارے آئے کہا کہ میں اللہ کا نبی، لیکن تم کچھ اور کیا ہو؟ تمہارے ساتھ اور کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ کہا کہ بی بی آمنہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں وہ نبی ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالی اسی نبی کی امت بنا کر کے قیامت سے پہلے دنیا کے اندر بھیجنے والا ہے. ہر نبی کے پاس ایک ڈگری، سارے نبی صرف نبی تھے، میں نبی بھی ہوں اور تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نبی کا امتی بھی ہوں، اس لیے میرے پاس 2 ڈگریاں ہیں، میں نبی بھی اور نبی کا امتی بھی. قیامت سے پہلے دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے تو میرے نبی کا امتی بن کر آئیں گے، اپنی نئی شریعت کو ایجاد نہیں کریں گے. تو میرے دوستو میرے نبی کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا، سارے نبیوں کو پیدا کیا اور سارے نبیوں کی گناہوں کو اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں معاف کیا. آج اللہ ہمارے گناہوں کو بھی میرے نبی کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنی نبی سے محبت عطا فرمائے. میرے دوستو اور بھی باتیں کرنی ہے انشاءاللہ. آئندہ جمعہ 12 ربیع الاول کی پوری مختصر داستان آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح میرے نبی پیدا ہوئے، پھر میرے نبی کا جو وفات ہوا کس طرح اس دنیا سے میرے نبی وفات پائے اور کیسا غمگین ماحول تھا. اس لیے میرے دوستو ایک بات میں عرض کر دوں، 12 ربیع الاول جو پیر کے دن آنے والا، آج 9 ربیع الاول ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے ذریعے میرے نبی کے شان کے خلاف ہو، میرے نبی کے طریقے کو خلاف ہو. میرے دوستو جس کے ذریعے سے میرے نبی کی سیرت ٹوٹ جائے، میرے نبی کی سیرت ٹوٹ جائے. ہمیں اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے. اسلام کے دائرے میں رہ کر، اسلام سے باہر نکل کر، شریعت سے باہر نکل کر ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اسلام پر بھی آنچ آئے اور میرے نبی کے طریقے کا بھی آنچ آئے. اس پر ہم سب خیال رکھیں گے. خاص طور پر ڈیزوں کا جو جلوسوں میں ہوتا ہے اس کا خاص یہ کریں کہ ڈیزوں کے ذریعے سے جلوس نہ نکالیں. میرے دوستو اس چیز کا خاص ہے کیونکہ نبی کی شان میں اس میں گستاخی ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے اس دنیا کے اندر کہ میں گانے بجانے کو اس دنیا کے اندر ختم کروں.
اور اسی چیز کو اگر ہم ایجاد کریں